کوئی بھی نیک کام اگر ایک فرد گھر کا کرنا چاہے یعنی میاں یا بیوی اور دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو، اس کام کو انجام دینا اور اسے آگے بڑھانا بڑا مشکل ہے۔ جس کام میں میاں بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں لا محالہ وہ کام آسانی سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر بچے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ وہ لیگیسی، وہ نیکی، وہ بھلائی کا کام جو میاں بیوی کر رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی بچوں میں منتقل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ منتقل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت والدین ایسے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں مگر نماز بچوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو خود ایک دینی عمل میں قدرے بہتر ہوتے ہیں مگر اتنی بھی بہتری اولاد میں منتقل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو والدین انوالو نہیں کرتے۔ انوالومنٹ کے بغیر کوئی چیز آگے جنریشنز میں اولاد میں ٹرانسفر نہیں کرتے۔ عمومی طور پر کوئی شخص تنہا ایسے ماحول میں اپنے دین اور ایمان کی کامل حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہے جیسے آپ نہتے کھڑے ہو جائیں اور سامنے ایک فوج ہو، وہ لوگ گولیاں چلا رہے ہوں یا تلواریں چلا رہے ہوں یا تیر برسا رہے ہوں۔ پہلے زمانے میں تیر پھینکتے تھے، تلوار چلاتے تھے، اب گولیاں چلاتے ہیں، اور آدمی کے پاس ڈھال بھی نہ ہو اور جسم کو محفوظ بھی نہ کیا ہوا ہو اور ڈھال بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ بچاؤ کرنے والے کوئی گارڈ، سیکیورٹی اور دفاع کا بندوبست بھی نہ ہو، بندہ اپنی جان بچا سکتا ہے؟ تو جب ایک لشکر حملہ آور ہو تو تنہا ایک بندہ اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح گمراہی اور بہکاوے کے لشکر ہیں ارد گرد، وہ حملہ آور ہیں، تنہا اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ جیسے تنہا اپنی جان نہیں بچا سکتا، اسی طرح تنہا اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک ہی دن میں یا ایک مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ میرا ایمان گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوگا اور ہوتے ہوتے مہینے لگے، چند سال لگے، ختم ہو جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے زنگ لگتا ہے تو پہلے ہی دن پورا لوہا یا کوئی برتن پہلے ہی دن پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، فضا میں پڑا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ زنگ لگتا ہے۔ آپ کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں گرد میں تو جو گرد ہے، ہوا ہے، اسی جگہ دیکھ لیں، آپ کو کوئی گرد نظر آ رہی ہے؟ آپ کوئی برتن یا اس چادر کو ہٹا دیں، ٹیبل ہی خالی چھوڑ دیں، 2-4 دن کے بعد آ کے انگلی لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ گرد ہے۔ وہ آئی کہاں سے؟ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی تھی۔ اگر ہر جگہ گرد پڑ گئی تو کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں۔ وہ نظر بے شک نہیں آ رہی مگر اپنا اثر کر رہی ہے۔ جب زیادہ پڑ جائے گی آپ دیکھیں گے تو وہ انگلی کا نشان بتائے گا کہ گرد پڑ چکی ہے۔ اس طرح ایمان جب گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے گناہوں سے، نافرمانی سے، بے دینی سے، بے حیائی سے، فسق و فجور سے، پتہ نہیں چلتا۔ جب کچھ وقت گزرتا ہے پھر کوئی آپ کے پاس آنا ہو تو بتا دے گا کہ کہاں تھا اور اب کہاں پہنچ گیا۔ گریجولی کمزور ہوتا 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 الٹیمیٹلی ایلیمینیٹ ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے۔ آپ ایک فرد ہیں اور آپ کے پاس اللہ پاک نے امانت دی، ایمان کی امانت دی۔ اس ایمان کو صرف محفوظ ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو بڑھانا ہے۔ اگر آپ مثلا پانی کو بھی محفوظ کرنا چاہیں، جو چیز بھی محفوظ ہو اس کے بڑھنے کا یا تحرک یا اس کے اندر حرکت یا اس کا بہاؤ نہ ہو، رکی ہوئی چیز بھی گدری اور خراب ہو جاتی ہے۔ تالاب میں پانی کھڑا ہو خراب ہو جاتا ہے، وضو بھی جائز نہیں ہوتا۔ جو بہاؤ میں ہو جیسے نہر ہے، کھالا ہے، دریا ہے، بہتا ہوا ہو یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہو تو وہ پانی بھی پاک رہتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ پانی میں ایکٹیویٹی نہیں ہے، پانی ایکٹیو نہیں ہے، کھڑا ہے، تو کھڑا ہوا پانی بھی پاک نہیں رہتا۔ اور اگر پانی چلتا رہے، کیا مطلب ایکٹیو رہے، پانی اس کی حرکت اور موشن بحال رہے تو پانی پاک رہتا ہے۔ کتنا پاک رہتا ہے؟ اگر پیچھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز بھی اس میں ڈال دے اور پانی بہہ رہا ہے تو آپ آگے وضو کر رہے ہیں تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہی پوزیشن ایمان کی حفاظت کے عمل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈورمنٹ ہوتے ہیں،
ایک رسمی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. رسمی وہ یہ کہ مسجد ہے, اس میں آ کے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لی, ویکینڈ پہ مل بھی لیا, کبھی محفل کر لی, کبھی میلاد شریف آیا وہ کر لیا, کبھی 11ویں شریف آئی کر لی, معراج پاک کا مہینہ آیا وہ کر لیا, محرم کا شہادت امام عالی مقام علیہ السلام کا وقت آیا وہ کر لیا, خطاب ہو گیا. یہ کبھی کبھار ایسی رسمی جو دن آتے ہیں ان کو منا لیا. ان چیزوں سے یاد رکھ لیں ایمان کی حفاظت کا جو عمل ہے وہ مسلسل حرکت اس میں نہیں رہتی, ان ایکٹیو رہتا ہے, اور وہ اتنا کمزور رہتا ہے کہ وہ جب طاقتور حملہ ہو ایمان پر تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ایمان کو بچا نہیں سکتے. جب ہائی ٹیمپریچر کسی چیز کا کرتے ہیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے, پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور اگر اس ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کا بندوبست ہو جائے تو دیر تک اس کی گرمی قائم رہتی ہے. اسی طرح ایمان کی بھی یہ گرمی ہے, ایمان کی ایک حرارت ہے, اس کے ٹیمپریچر کو اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تو جو ہے اتنا کنٹرول تو کریں. اب وہ کنٹرول کرنے کے لیے جتنا مضبوط تھرمس چاہیے وہ کبھی کبھار کے اجتماع اور جو رسمی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ان سے ثواب تو ملتا ہے مگر ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے. اور اس مبارک حضور غوث پاک کا کر لیا, کوئی حضور داتا گنج بخش سے عقیدت رکھتے ہیں لاہور سے آئے ہوئے ان سے ان کا عرس اپنی جگہوں پر منا لیا, کئی حضور بابا صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں آئے ہوئے ان کا عرس آ گیا منا لیا, 11ویں شریف منا لی, امام عالی مقام کا منا لیا, میلاد شریف منا لیا. یہ جو ہماری یہ وقتاً فوقتاً ایونٹس ہیں, ان ایونٹس سے قدرے ایک وابستگی رہتی ہے اور چیزوں کی یاد رہتی ہے, آدمی تھوڑا سا کنیکٹڈ رہتا ہے. مگر یہ ایونٹس کی جو شمولیت ہے, ایسے مجالس میں شمولیت, وہ آپ کے ایمان, جذبہ ایمانی, آپ کا کردار, آپ کی سیرت, دین سے عملی تعلق اس کو محفوظ نہیں کرتا, آپ کے کردار پر اثر نہیں ڈالتے. ثواب ملتا ہے, ایک کنیکٹیویٹی رہتی ہے, آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں, یاداشت رہتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح دین کی حفاظت, دین کو ترقی دینا, دین کو مضبوط کرنا, ایمان کو مضبوط کرنا, پھر ایمان کو نسلوں میں منتقل کرنا, یہ ہر روز کی بنیاد پر مسلسل صرف کنیکٹ رہنا ضروری نہیں ہے. جیسے ایک پلیئر اور ایک سپورٹر اور ایک کھلاڑی, ایک کرکٹر, کوئی بھی جس طرح زندگی کا ہر عمل بات کرتے ہیں لوگ روز روز بنیاد پر, اسی طرح اگر ایمان کو اور دین کو ہر وقت ان پریکٹس نہ رکھے, بندہ ان پریکٹس نہ رکھے, وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب اس کو چیلنجز آتے ہیں, چیلنجز وہ شکست کھا جاتا ہے, بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ایمان اور دین کے چیلنجز کیا ہیں, جہاں آپ رہ رہے ہیں چیلنج, معاشرہ چیلنج ہے, اب تو پاکستان کی چیلنج ہے دین اور ایمان کے لیے, سوسائٹی چیلنج ہے, گلوبل ویلیج بن گیا ہے, انٹرنیٹ وہ چیلنج ہے, کمپیوٹر وہ چیلنج ہے, سیل فون چیلنج ہے, ٹی وی چیلنج ہے. پہلا زمانہ تو تھا کہ لوگ کوئی سینما گھر جاتے تھے, فلم دیکھتے تھے تو تب بھی کوئی اثر پڑتا تھا نا برائی کا, تو جو سینما نہیں گیا اس پہ وہ اثرات تو پڑیں گے نہیں. آج تو وہ دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں سینما ہے, رات دن سینما چلتا پھرتا اس کے پاس ہے, اور وہ سینما تو کوئی ایک لاتے تھے پکڑ کے فلم تو وہی لگتی تھی نا. اب تو سارے جہان کا سینما بچے کے ہاتھ میں ہے رات دن. مطلب حملے اتنے سخت ہیں, ذہن پر حملہ, دماغ پر حملہ, سوچوں پر حملہ, اخلاق پر حملہ, عادات پر حملہ, عقیدے پر حملہ, افکار پر حملہ, کردار پر حملہ, کلچر پر حملہ, جذبات پر حملہ, ہر چیز پر, فیلنگز پر حملہ. حملے ہی حملے ہیں. ایک لشکر ہے, اندر نفس کا لشکر ہے, باہر دنیا کا لشکر ہے, ساتھ شیطان کا لشکر ہے. اتنے لشکروں کے حملے ہیں, ٹیکنالوجی کے اتنے حملے ہیں. اتنے حملوں میں تنہا ایک خاتون یا ایک مرد یا ایک بچہ یا لڑکا اتنے بڑے حملوں کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت بغیر پریکٹس اور مہارت کے کیسے کر سکتے. تو میری جو فکر ہے اس وقت پوری امت کی نسلوں پر وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مائگریٹ تو ہو گیا باہر کی دنیا میں, آ گیا روزگار کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, ضروریات کے لیے, یہ فرض تھا, وسائل نہیں تھے, یہ تو ہو گیا. کوئی تعلیم کے لیے, کوئی پی ایچ ڈی کے لیے, کوئی روزگار کے لیے, جاب کے لیے آ گئے, یہ ضرورت تھی, یہ ایک اینگل ہے, ہو گیا. مگر اس کے ساتھ جو چیلنجز درپیش ہیں ماحول میں 24 گھنٹے, وہ تو آپ کے ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں. اور بچے جن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں تو ایمان نام کی شے ہی کوئی نہیں, ان کا کیا بنے گا اور ان کی اگلی نسلوں کا کیا بنے گا. جب میں دیکھتا ہوں مستقبل کو اپنی آنکھ سے تو میں بیان نہیں کر سکتا کتنا بھیانک منظر نظر آتا ہے.
میں ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا ہوں. اور جنگ کس طرح لڑنی ہے؟ میرا لشکر کون ہے؟ میرے لشکر میں آپ لوگ ہیں. آپ کو مضبوط کروں گا تو پھر اگلی نسلیں مضبوط ہوں گی، پھر ان کی نسلیں مضبوط ہوں گی. اتنے میں صدی گزر جائے گی اور میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری اس صدی تک تھی. اگلی صدی میں اللہ پاک کسی اور کو پیدا فرما دے گا، وہ جانے اور اس کا کام جانا. لہٰذا کنسرن ہے میرا ان نسلوں کے لیے. اس کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے تنہا نہ رہیں، آئسولیٹڈ نہ رہیں، جڑیں، رفاقت کو بڑھائیں. رفاقت ایک سنگت اور صحبت کا نام ہے، تاکہ کسی سنگت اور صحبت سے جڑیں اور جہاں سے آپ کو میننگ فل انوالومنٹ کا میسج ملے اور آپ خود اور آپ کی بیٹے نسلیں میننگ فل انوالومنٹ پائیں، دین کا فہم اور شعور آئے، اس کی اہمیت آئے، اس کو پریکٹس کریں اور اس پریکٹس میں بچے چھوٹی عمر سے شریک ہو جائیں اور ایسی پریکٹس کریں کہ انہیں سمجھ بھی آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. جس پریکٹس سے بچوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کی کیا افادیت ہے، وہ مطلب ہے میننگ لیس ہے. اس کو میننگ فل بنانا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ. منہاج القرآن اور باقی پروسیسز میں بیسک فرق یہ ہے کہ یہاں تو نذرانے نہیں لینے کسی نے آتے، نہ خطاب کے پیسے لینے، نہ کتابوں کے پیسے لینے، نہ نذرانے لینے. اپنی جیبیں تو کسی نے بھرنی نہیں، وہ تو اس نظام میں بند ہیں، حرام ہے. جب نذرانے نہیں لینے، جہاں یہ کام ایسا ہے کہ اس میں لینا نہیں ہے، اس میں دینا ہے. اور دینا کیا ہے؟ وہ شعور جو آپ کو دے رہا ہوں، وہ درد، وہ فکر جو آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ آپ بیدار ہوں. آپ کو غفلت کی نیند سے جگانا ہے، وہ شعور بیدار کرنا ہے تاکہ آپ کی میننگ فل پارٹیسپیشن بنے دین کے اندر، ایمان کے اندر، اور آپ کی پھر بچوں اور نسلوں کو بھی منتقل ہو اور وہ آپ سے بھی بڑھ کر مضبوط ہوں دین میں. اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوں، ماں اور باپ کی حیثیت سے رخصت ہو، تو آپ اللہ کے حضور سرخرو ہو کہ باری تعالیٰ ہم تو جس درجے میں بھی تھے مگر اپنی اولادوں کو اپنے سے زیادہ مضبوط بنا کر جا رہے ہیں. جس دن آپ کو یہ کیفیت ملے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اولاد کو اپنے سے زیادہ مضبوط بنا کے جا رہے ہیں، سمجھے آپ فتح یاب ہو کے آخرت میں جا رہے ہیں، آپ جیت کے جا رہے ہیں، زندگی کی بازی جیت کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ جاتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں کہ بچے میری جگہ تک بھی نہیں پہنچے، تو آپ بازی ہار کے جا رہے ہیں. چونکہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں مگر میرے بچے کمزور ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا اور ان کی اولادوں کا کیا بنے گا. جب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب بازی ہار کے جائیں. اور بازی زندگی کی جیت یہ ہے کہ آپ دیکھ کر جائیں کہ الحمدللہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، میرے بیٹے بیٹیاں ہماری ہم سے بڑھ کر مضبوط ہو. یہ ہے آگے ڈیلیور کرنا. اس کے لیے ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں. تعلیمات اسلام کی میری سیریز ہے، ابھی اس کی 9 والیومز آ گئے ہیں بچوں کے لیے. یہاں تک ہے کہ خواتین کی 1 سال کا بچہ ہو تو تربیت کیسے کریں، 1 سال کا، 5 سال کا ہو تو تربیت کیسے کریں، 10 سال، الگ الگ کتاب ہے، ایک کتاب. 10 سال کا ہو جائے تو تربیت کیسے کریں، 15 سال کا ہو تو تربیت کیسے کریں. ایک چیز پر پوری کتاب ہے. اور کتاب کیسے ہے؟ کویسچن آنسر، سوال اور جواب. بڑا ایزی، سوال پڑھیں اور جواب. اسی طرح نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ایمان کا، اسلام کا، طہارت کا، تمام چیزوں کا وہ 9-10 والیومز ہے، وہ سیٹ منگوا لیں. ابھی آج کل ایک فقہ النساء خواتین کی مرتب ہو رہی ہے، وہ آ جائے گا پورا، وہ لے لیں. میں نے کوئی شخص زندگی میں ایسا نہیں دیکھا جس میں ساری باتیں بری ہوں، ایک بھی اچھائی نہ ہو. میں نے نہیں دیکھا. تو ایسے بھی نہیں ہوتے کہ ساری اچھائیاں ہوں اور کوئی ایک بھی برائی نہ ہو. اللہ انسان بنائے ہیں تو ایسے ہی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی برائی کو دیکھتے رہیں تو اچھائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ ایسی اچھائی اور بھلائی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے، اس میں ہوگی، اور اس میں کچھ برائی بھی ہوگی. کئی چاکلیٹ ایسے ہوتے ہیں کھاتے ہیں تو میٹھا لگتا ہے، اینڈ پر کڑوا بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے میٹھا کھا لیا تو آخری کڑوا حصہ بھی برداشت کرا. تو کسی آدمی میں جو اچھائی ہے وہ میٹھا حصہ ہے، اور جس میں مٹھاس ہے وہ کہیں نہ کہیں کڑواہٹ بھی ہوگی. برداشت کرنے سے کام ٹیم بنتی ہے تو ٹیم تب چلتی ہے آپ اس کی برائی نہ دیکھیں، اچھائی سے تعلق رکھیں. ہر آدمی دوسرے کی برائی دیکھتا رہے گا تو کبھی آپس میں سنگت بن ہی نہیں سکتی. بھائی شادی ہوتی ہے میاں بیوی کی، مزاجوں میں کتنا فرق ہوتا ہے.
پہلے دن سے مزاج میاں بیوی کی شادی کے بعد بالکل 100% جڑ جاتا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے؟ نہیں آتا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو جو شادی کرتے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں، میں نے کہا شادی ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے، جیسے ٹیک آف کرتا ہے تو ٹربولنس ہوتی ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، ٹیک آف ہوتا ہے تو بیلٹ باندھ دیتے ہیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو پہلے بیلٹ باندھنی پڑتی ہے،